بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کا پہلا موضوع ہمارا ہوگا جناب کہ بھارت جو ہے مقبوضہ کشمیر میں تو ظلم کر ہی رہا ہے. بھارت خود انڈیا کے اندر پنجاب میں جسے آکوپائڈ پنجاب کہتے ہیں، خود خالستانی، ان پر تو ظلم ڈھا ہی رہا ہے. لیکن اس کی جو ریجنل سطح کے اوپر ہیجمونک ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جی ہم نے تمام ممالک کے اندر اپنے جاسوس بھیجنے ہیں اور وہاں پہ کوئی ایسے کام کرنے ہیں کہ ان ممالک کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچے اور دوسرے ممالک کے لیے قائم کرنے، یعنی ہائرڈ گنز کے طور پہ استعمال ہونا ہے. ابھی ایک بہت ہی لیٹسٹ واقعہ سامنے آیا اور وہ واقعہ ہے قطر کے حوالے سے. قطر میں یہ کوئی سپٹمبر اکتوبر کی بات ہے کہ جس میں 8 ایکس نیول آفیسرز جو انڈین آرمی سے ان کا تعلق تھا، ایک کمپنی میں ملازمت کر رہے تھے اور انہیں اچانک سے گرفتار کر دیا گیا. بہت عرصے تک انڈیا کے جو سفارتکار ہیں یا ترجمان کہہ سکتے ہیں، ان کے دفتر خارجہ کے باگچی صاحب، ان سے بار بار سوالات پوچھے جاتے رہے لیکن وہ خاموش رہتے رہے اور یہ کہتے رہے ہمیں تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. لیکن پھر بعد میں یہ قلعی کھلی کہ یہ صرف 8 نہیں ہے بلکہ جتنے بھی 70 75 80 جو انڈین ملازمین اس کمپنی میں ملازمت کر رہے تھے وہ قطر میں واقع کمپنی تھی. اور قطر نے ایک ڈیل کی تھی اطالوی کمپنی سے آبدوزوں کی، یعنی سب میرینز کی، اور ان سب میرینز کی جو ڈیٹیلز ہیں، جو سیکرٹ ڈیٹیلز، اسٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں، وہ شیئر کیے جا رہے تھے اسرائیل کے ساتھ. تو یہ اس وقت بھارت کر رہا ہے پورے خطے کے اندر. اور یہاں پہ کچھ سوالات بڑے جینوئن قسم کے ابھرتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی پوچھ رہا ہے کہ پھر یہاں تو پکڑا گیا ہے اور پھر کہاں کہاں یہ کام کر رہا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے جناب اسٹوڈیوز میں سردار عبدالرازق خان صاحب نے، سینئر لائر بھی ہیں، سابق صدر ہیں راولپنڈی بار کے. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. محمد شفیع ڈار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ سینئر حریت رہنما ہیں. شفیع ڈار صاحب بہت بہت شکریہ، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کشمیر کے حوالے سے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں جناب عابد عباسی صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت بہت شکریہ عابد عباسی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. اس سے پہلے میں اس بات کا آغاز کروں، رپورٹ ایک شامل کرتے ہیں جناب، اس پورے پیرائے کو سمجھاتے ہیں کہ اصل میں یہ ایشو ہے کیا. بھارت کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر بے نقاب. قطر میں بھارتی نیوی کے 8 افسران کو جیل بھیج دیا گیا. یہ بھارتی افسران ظاہرہ گلوبل ٹیکنالوجیز اینڈ کنسلٹنسی سروسز نامی کمپنی کی آڑ میں اسرائیل کے لیے قطر کی جدید ترین آبدوز کی جاسوسی کر رہے تھے. ان بھارتی جاسوسوں نے اطالوی جدید ترین آبدوز کی خریداری کے حوالے سے قطر کے خفیہ پروگرام کی تفصیلات اسرائیل کو فراہم کی. ان افسران کو گزشتہ برس اگست میں گرفتار کیا گیا تھا. کمپنی میں کام کرنے والے تمام 75 بھارتی شہریوں کو نکال دیا گیا ہے کیونکہ قطر کے خلاف بھارت کی یہ اشتعال انگیزی انتہائی سنگین ہے. یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں جب بھارت دیگر ممالک کے خلاف جاسوسی اور تخریب کاری کا مرتکب ہوا ہے. چاہے وہ کلبھوشن یادو ہو یا قطر میں بھارتی بحریہ کے جاسوس، بھارت کو ان مذموم حرکتوں کے باعث ہمیشہ منہ کی کھانی پڑتی ہے. کیا عالمی برادری یوں ہی سوئی رہے گی؟ یقیناً یہ جاسوس اپنے طور پر تو قطر میں جاسوسی نہیں کر رہے تھے. نہ جانے کتنے بھارتی جاسوس راہ کے ایما پر گلف سٹیٹس و دیگر ممالک میں جاسوسی کر رہے ہوں گے، انہی ممالک کے خلاف جہاں کا وہ نمک کھا رہے ہیں. آخر ان جرائم کا حساب کون لے گا؟ جی عابد عباسی صاحب بتائیے سر، یہ ہندوستان کیا کر رہا ہے خطے کے ممالک میں؟ یہ تو پاکستان نہیں، یہ تو ہر جگہ یہ کچھ ہو رہا ہے. یور ٹیک. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ قطر میں جو 8 جاسوس جن پر یہ الزام لگا ہے وہ بھارتی ریٹائر افسران ہیں، اور قطر کی ایک نجی دفاعی کمپنی ہے، انہوں نے اس کو ہائر کیا تھا، اور ایک ایسے لیول کے کمانڈر بھی ہیں جو جن نے سرو کیا انڈیا کے اندر، اور اس وقت اس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہے. گزشتہ سال اگست کا واقعہ جب ان کو حراست میں لیا گیا، اور بنیادی طور پر اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح تھا کہ قطر نے اٹلی کی ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جس میں انہیں آبدوز اور پھر اسی طرح 2 جو ہے دیگر جہاز اور ایک جو ہے خاص کر ہیلی کاپٹر بحری جہاز جو ہے وہ اسے خریدنے کا معاہدہ کیا. اور یہ سارا عمل اس قدر خفیہ رکھا گیا تھا کہ اس سے پڑوسی ملک کو یا دیگر ممالک کو کسی صورت علم نہیں تھا، تاکہ جو پریزنٹیشن بھی دی گئی تھی اس پروجیکٹ کے حوالے سے وہ صرف ٹیمپرائزڈ ایک جو اس کی ساخت اور شناخت کے حوالے سے تھی، اس کے ڈیزائن جو ہے شیئر نہیں کیے گئے تھے. اور اس معاملے کے اندر اگر دیکھا جائے جو ابھی تک کی اطلاعات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ 8 وہ لوگ ہیں جو اس کمپنی کے اندر کام کرتے تھے،
اور جن کو الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے جو میسیجز کنوے انہوں نے کیے دوسرے کنٹری کو، جی اور اس کی اسرائیل کو نام لے لیں، معلومات جو ہے وہ شیئر کیے، اس بنیاد پر یہ حراست میں وہ اس وقت اس کی 2 ہیئرنگ ہو چکی ہیں، ایک کے آخری ویک میں ہوئی ہے اور ایک جو ہے وہ گزشتہ روز، یہ اطلاعات ہیں کہ گزشتہ روز اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے. اور اب تک کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انڈینز جو دفتر خارجہ ہے اس نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کو کونسل رسائی مل سکے، لیکن بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ قطر کے اندر کام کرنے والے جو انڈینز لوگ ہیں وہ اس قدر جاسوسی کر رہے ہیں دیگر ممالک کے لیے، تو جو سیکیورٹی تھی وہ کمپرومائز ہو رہی تھی. قطر کی جو نیشنل سیکیورٹی ایجنسی ہے اس نے یہ ڈیٹیکٹ کیا ان کا تمام تر جو کنورسیشن ہے اس کنٹری کے لوگوں کے ساتھ جس پر ان کو خدشہ تھا یا جہاں پر یہ معلومات پاس آن کر رہے تھے. تو اب تک کی صورتحال تو یہ ہے، اور یہ ایک تشویشناک ہے. آپ دیکھیے کہ جابز دی گئی انڈینز کو، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو نیشنل سیکیورٹی ہے قطر کی اس کو انہوں نے بیچنے کی کوشش کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان اس وقت جو ہے وہ قطر کے لیے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ دیکھیے نا، اس کے دفاعی اتنا بڑا دفاعی پروجیکٹ، اس کا ڈیفنس کا پروجیکٹ ہے، اور اس نے جو خفیہ رکھا ہوا تھا اس نے متعلقہ جو کمپنی ہے اس کو بھی وہ تمام تر ڈیزائن خفیہ رکھنے کی ہدایت کی تھی، اور اس کمپنی نے بھی جو پریزنٹیشن دی وہ کمپیوٹرائزڈ ڈیزائن کے اوپر پریزنٹیشن دی تھی. اس قدر یہ سارا معاملہ خفیہ رکھا گیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. میں شفیع، آپ کی اجازت سے شفیع ڈار صاحب کو اس میں انوالو کرتا ہوں. شفیع ڈار صاحب، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دھوکہ دیتے ہیں یا بازیگر بہت. یہ تو صرف پکڑے گئے ہیں قطر میں، جو نہیں پکڑے گئے وہ کہاں کہاں ہوں گے، وہ کیا کیا کر رہے ہوں گے. وہ ہندوستان کے عزائم اس وقت خطے کے حوالے سے جو ان کا ہندوتوا پروجیکٹ ہے اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک میرے عزیز اور میرے بھائی نے یہ فرمایا کہ قطر کے اندر یہ کس طرح کام کر رہے تھے، میں یہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عربی میں اس کو زہرا کمپنی کہتے ہیں، اردو میں جب ہم اس کو کہیں گے تو، انگلش میں جب ہم اس کو کہیں گے تو دہرا کمپنی ہے یہ، جو جس میں یہ لوگ کام کرتے ہیں. یہ 75 لوگ تھے، اس میں سے قطر نے جو ہے 31 مئی تک الٹیمیٹم دیا ہے یہ ان 75% کو کہ آپ ملک کو چھوڑ دیں. لیکن خاص طر یہ جو 8 شخص یہ جو ہے یہ مطلب جن کو ہم کہیں گے کہ یہ آپریٹرز بھی تھے، لیکن یہ ایکس آرمی کے لوگ تھے، پروفیشنلز تھے، اور انتہائی حساس اندازے سے یہ لوگ وہاں کام کرتے، جہاں جیسے کہ عابد بھائی نے بتایا تھا یہ الیکٹرک ڈیوائس سے جو ہے اسرائیل کو کنوے کر رہے تھے تمام میسیج. یہ جو اٹالین جو ہے ٹیکنالوجی سب میرین کی ہے اس کی تمام ڈیٹیلز یہ اسرائیل کو کر رہے تھے. یہ کیوں کر رہے تھے؟ سوال یہ پیسوں کے لیے کر رہے تھے یا ہندوستان کے ایک بڑا پروجیکٹ ہے خطے کے حوالے سے، تھوڑا اس کو ذرا انویل کریں. ہاں، یہ جو ہندوستان جو کہتا ہے کہ ایک مہابھارت، جو ان کا جو اکھنڈ بھارت کا جو ایک مقصد ہے ان کا، یہ اسی سے لنکڈ ہے. کیونکہ جہاں پر بھی ہندوستان نے اپنے لوگ بھیجے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ وہاں مزدوری کرنے جاتے یا کام کرنے، لیکن وہ ہندوستان کے را کے پرسن سے وہاں پر کام کرتے ہیں. خاص کر جو مسلمان ممالک ہیں، کیونکہ آپ نے شاید وہ ویڈیو کلپ بھی دیکھی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ مکہ جو ہے وہ مکہ نہیں، وہ مکیشور ہے. ہمارا جو اصل مقصد ہے، گول ہے، وہ مکہ تک ہے. یہ کچھ ان کو پڑھایا جاتا ہے. جی ہاں، خاص جو بی جے پی ہے اسی بنیاد پہ یہ پچھلے 10 سال سے حکومت کر رہی ہے ہندوستان میں، اور اسی پروپیگنڈے کو، اسی مشن کو یہ آگے لے کے چل رہے ہیں کہ مسلمان ممالک خاص کر کے وہ ان کے ٹارگٹ پہ اور ان کے نشانے پہ ہیں. اور انہوں نے اپنے بندے ہر ملک میں بھیجے ہوئے ہیں، وہاں پر جو ہے ان ملکوں کو کمزور کرنے کے لیے، ان کی جو سیکرٹس ہے وہ دوسرے ممالک کو فراہم کرنے، خاص کر جو مسلمانوں کا دشمن ہے اسرائیل ہے ان کو دینے کے لیے. ہندوستانی میڈیا اور دفتر خارجہ کیوں خاموش ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں ان کی جو حقیقت وہ لوگوں کے وہ اب انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے معاملہ سامنے آیا، وہ اب دنیا کے سامنے آنے لگی ہے. تو جس کی وجہ سے انڈین میڈیا جو ہے ہمیشہ پھر خاموش بیٹھتا ہے کہ وہ حقائق کو نہیں چاہتا ہے کہ لوگ اس کو. ہندوستانی حکومت بے نقاب ہو گئی ہے، یقیناً بے نقاب ہو گئی ہے، لیکن اب جو ہے اس پہ کوشش مزید ہمیں بھی کرنی ہے، اور دنیا میں جو انصاف پرست لوگ ہیں. ضرورت ہے ویسے ہمیں کوشش کرنے کی؟ کیوں نہیں؟ سارا کچھ خود ہی کر رہے ہیں. نہیں، ہمیں کرنی ہے، اس میں بھرپور کوشش کرنی ہے. بھرپور کوشش کرنی ہے. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ کی طرف آتا ہوں. سردار عبدالرازق صاحب فرمائیے گا سر. ایک تو یہ معاملہ جو ہے، جب ایک ملک
یہ کوئی ریٹائرڈ نہیں ہے. کلبھوشن کو بھی یہ ریٹائرڈ کہتے تھے لیکن وہ ہائرڈ تھا, ریٹائرڈ نہیں تھا, اس کو ریٹائرڈ کیا گیا تھا. اگر پوری ٹریجیکٹری چیک کریں اس کی تو وہ را کا ایک آفیسر ہے جو کہ ایکٹیو تھا, جسے پہلے ریٹائر کروایا گیا بحریہ سے, اور اس کے بعد اس کو ایک کمپنی کھول کے دی, اس کا نام چینج کیا گیا, اس کا پاسپورٹ, اور اس کے بعد پھر جب اسے پاکستانی سوائل سے پکڑا گیا تو پھر سارے کی ساری ڈیٹیلز آ گئی اور اس نے خود یہ اعتراف کیا سارا. ڈو یو ریئلی تھنک یہ ریٹائرڈ تھے, اور ڈو یو ریئلی تھنک کہ اگر یہ ریٹائرڈ نہیں تھے اور یہ حاضر سروس ہے ان کے را نے ہائر کر کے اور اس کام کے لیے جاسوسی کے لیے ہائر کیا گیا, اس کے لیے موساد کے لیے ہائر کیا گیا, تو پھر یہ آئی سی جے کا کیس نہیں بنتا کہ انڈیا صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اور ممالک میں کچھ کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں جو ہندوستان کے یہ لوگ پکڑے گئے ہیں, اس میں آپ دیکھ لیں کہ سارے بہت سینئر آفیشلز ہیں. ایک ان کا جو فرنانڈو ٹواری ہے, یہ نیول کمانڈر ہے, یہ 2019 میں ہندوستان نے اس کو جو ان کا ایک ہائیسٹ ایوارڈ ہے وہ ایوارڈ اس کو دیا تھا. غالباً اس کو کہتے ہیں پرواسی بھارتیہ سمن, جو 2019 میں اس کو دیا گیا تھا. یہ جو 8 لوگ تھے اور ان کے ساتھ جو باقی لوگ تھے, یہ لگتا ہے ایسے ہے جو حالات بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی ویسے ملازمت کے لیے وہاں موجود نہیں تھے. یہ ایک طے شدہ ایجنڈے کے تحت, ایک پورے پلان کے تحت وہاں موجود تھے. چونکہ بھارت کا, ہندوستان کا اور اسرائیل کا نیکسس سب کو معلوم ہے اور یہ مل کے کام کرتے ہیں. اور انہوں نے وہاں پہ جس طرح کی یہ پاس آن کر رہے تھے انفارمیشن اسرائیل کو, اور وہ جو قطر کی اپنی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی ہے اس نے ان کی جو الیکٹرانک کمیونیکیشن تھے اس کو انٹرسیپٹ کیا اور ان کو پتہ لگا کہ یہ کام کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے خطرات کو بھانپتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ کسی پلان کے تحت ہے. یہ تو ہمارے گیسٹ بتا چکے ہیں. اب ذرا اس کے ہم جو لیگل سائڈ ہے اس کے اوپر آتے ہیں. اگر کوئی ملک یہ ثابت ہو جائے کہ وہ جیسے انوالوڈ ہے, جیسے کلبھوشن کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ پراپرلی انڈیا انوالوڈ اور انڈیا یہ کیس لے کر گیا آئی سی جی کے اندر, ٹھیک ہے, تو اگر یہ معاملہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ 8 لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سروے ہیں, ہم تو را کے لیے کام کر رہے ہیں, را نے ہمیں موساد کے پیرول کے اوپر رکھا ہوا تھا, تو پھر یہ آئی سی جے کا کیس نہیں بنتا؟ بالکل, یہ 100% آئی سی جے کا کیس بنتا ہے. یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا کیس بنتا ہے. جو قطر کے اپنے قوانین ہیں ان کے تحت بھی ان کو ڈیتھ پینلٹی ہو سکتی ہے, اور جو قطر کے قوانین ہیں ان کے مطابق اگر اس طرح کا کوئی آدمی وہاں پکڑا جائے تو اس ملک کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس ملک کا کوئی شہری پھر وہ وہاں پہ گلف کنٹریز میں داخل نہیں ہو سکتا, قطر میں داخل نہیں ہو سکتا, اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں داخل نہیں ہو سکتے. ان کے ساتھ پھر ان کے جو کانسیکوینسز وہ اس طرح ہیں. اور یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا کیس ہے کہ آپ کسی ایک جگہ پہ نہیں, آپ پورے خطے کے لیے نہیں. ہندوستان جو ہے اس جنوبی ایشیا میں تو خطرہ تھا ہی, لیکن اب ایسے لگ رہا ہے اس طرح کے واقعات جو ہیں ان سے کہ یہ پوری دنیا کا جو امن ہے اس کو تا و بالا کرنا چاہتا ہے, اور یہ اس طرح کے ان کے عزائم ہیں. تو یہ ایک بہت ہی فٹ کیس ہے فار انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. دوسرا یہ بتائیے گا, یہ آپ سے ہی میں سوال کر لیتا ہوں, او آئی سی کے پلیٹ فارم کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ باقی ممالک کے اندر جہاں پہ بھارتی کام کر رہے ہیں, مختلف ڈسگائز میں کام کر رہے ہیں, کوئی انجینئر بنا ہے, کوئی بینکر بنا ہے, کوئی کسی اور آفیشیل کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے, کہ یہ سارے لوگ کسی نہ کسی ایسے کام میں انوالوڈ ہو سکتے ہیں جو کہ ان ممالک کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہو. ڈونٹ یو تھنک کہ اب او آئی سی کو تھوڑا جاگنا چاہیے؟ جو کمپیریزن وہ ڈرا کرتے ہیں بنگلہ دیش کا, پاکستان کا, کہ ان کے مقابلے میں ہندوستانی ورکر زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے, اصل میں جو حقائق جس طرح کے سامنے آ رہے ہیں تو یہ تو پھر یو اے ای, پھر سعودی عربیہ, باقی جو ممالک ہمارے کویت, باقی جو مسلمان ممالک ہیں ان کے لیے بہت بڑا تھریٹ نہیں ہے یہ؟ دیکھیں آپ, جو اسرائیل کے عزائم ہیں مڈل ایسٹ کے لیے, سعودی عرب کے لیے اور گلف کنٹریز کے لیے, وہ سب کو معلوم ہے, اور ایک عرصے سے ایک بہت طویل ہسٹری ہے جو ان کے آپس میں ایک مخاصمانہ ریلیشن شپ کی. جب ہندوستان کا اور اسرائیل کا نیکسس بنتا ہے اور اس طرح کی جاسوسی کے واقعات سامنے آتے ہیں تو یہ صرف ایک قطر تک محدود نہیں ہے, یہ پورے خطے تک محدود ہے. پوری مڈل ایسٹ جو ہے وہ خطرات کی زد میں آ چکی ہے, اس کی سارے خطے کی نیشنل, سارے خطے کی جو سیکیورٹی ہے وہ اس وقت داؤ پہ لگ چکی ہے. اور پتہ نہیں کتنی انفارمیشنز اور کس طرح کے لوگ ان کے جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں, مختلف کمپنیز میں کام کر رہے ہیں, ان کے آرمی کے آفیسرز ہیں, نیوی کے آفیسرز ہیں, سویلین ہیں, وہ کس کس ایجنڈے کے تحت را کے کس کس پلان کے مطابق وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور ان ممالک کے اندر کس طرح کے خطرات کو سامنا ہو سکتا ہے ان کو اگر ہندوستان اور اسرائیل کا یہ نیکسس اس طرح کام کرتا رہا. بالکل ٹھیک ہے. اور کرن, ان کو میڈل دینے سے پہلے بھی نا 2 دفعہ نہیں 100 دفعہ سوچنا چاہیے ہمارے دوست ممالک کو جب وہ ان کو ہائیسٹ میڈلز دیتے ہیں. اگلے ٹاپک کی جانب جناب بڑھتے ہیں. 41 سالہ مختار احمد, اس نے جناب خودکشی کر لی ہے,
خودکشی کیوں کی ہے؟ کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اس کی فیملی کو جس طرح اٹھایا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا، اسے مارا گیا اور اسے کہا گیا کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ بولو، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں بولنا. تو یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ خودکشی نہیں تھی، وہ اصل میں اسے قتل کیا گیا ہے. اور وہ کیسے سامنے آئی ہے، اسی پروگرام میں ہم اس بات کو ثابت کریں گے اس آڈیو لیک سے جو کہ دو صحافیوں کے درمیان آپس میں بات چیت کے درمیان ہوئی. پہلے وہ شاٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں. بھائی یہ سنا ایک گھنٹے سے لیکن مختار 21 اپریل کو مختار حسین شاہ اور اس کے پریوار کے سدسیوں کو پوچھنے کے لیے حراست میں لیا گیا. ایک دن تھانے میں رکھنے کے بعد تو مجھے بتاؤ نا، دیکھنا 22 اپریل کو انہیں چھوڑ دیا گیا تو تھانے میں رکھنے کو کہاں رکھا ہوگا ان کو؟ تو ایک لائن تو لکھنی پڑی نا، ایک دن تھانے میں رکھنے کے بعد انہیں 22 اپریل کو چھوڑ دیا گیا. اچھا پھر اس کے بعد مختار کو 26 اپریل کو دوبارہ پیش ہونے کے لیے بلایا گیا، پیشی میں بلایا گیا. لیکن اس سے پہلے ہی زہریلا پدارتھ تھا لکھ لیا اور جس سے اس کی موت ہوگی. ٹھیک ہے، زہریلا پدارتھ تھا لکھ لیا اور جس سے اس کی موت ہوگی. ٹھیک ہے، اس معاملے میں یہ بھی آپ نے لکھا نچلی جانا نا، یہ میں مختار کریں گے. چلو ٹھیک ہے، جان دو آپ، جان دو. اور اب آپ کو دکھاتے ہیں مختار احمد کا وہ آخری پیغام جو انہوں نے ویڈیو پہ ریکارڈ کیا. کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے خود ریکارڈ کیا. ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ اس نے ریکارڈ کیا یا کسی اور نے ریکارڈ کیا، اور جن نظروں سے وہ کیمرے کی طرف اور کیمرے کے اس طرف دیکھ رہا ہے وہ کیا ثابت کرتی ہیں کہ مختار احمد نے خودکشی کی یا مختار احمد کو قتل کیا گیا. میرا خاندان اور میں بہت ٹارچر ہو رہے ہیں. میرے خاندان بھائی تھانے میں یا کسی جگہ پکڑے جائیں میری وجہ سے. اگر میں سچ بتا رہا ہوں تو کوئی اس چیز کو سچ نہیں سمجھ رہا. جو چیز میرے علم میں نہیں ہے، اب میرے خاندان یا مجھ پہ کوئی پریشر ڈالا جائے، یہ بالکل غلط ہے. میں اپنے بھائیوں کو یہ بول رہا ہوں کہ میرے بیوی بچوں پر خیال رکھیں وہ، کیونکہ اگر میں ایک جا رہا ہوں تو میری 3 بچیاں، 1 بچہ ہے، حق کے راستے پہ ہوں. مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے. مگر جب پریشر کیا جاتا ہے، میرے بھائی پکڑے جاتے ہیں یا مجھے کوئی پوچھتے ہیں، اگر سچ بتاتا ہوں تو وہ اس چیز کو مانتے نہیں. اب پتہ چلنا چاہیے کہ اتنے سیکیورڈ ایریا میں جہاں فوج کا اتنا بڑا دبدبہ ہے، زیادہ دبدبہ ہے، یہ کیسے ہوا؟ اور اچانک ایک ویڈیو آتا ہے جس میں یہ شخص یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ میں تنگ آ گیا ہوں، میرے گھر والوں کو، میرے دوستوں کو، میرے گاؤں والوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور ہاتھ میں اس کے باٹل ہے. مگر اگر وہ ویڈیو اس نے خود شوٹ کیا ہے تو پھر وہ ہلنا نہیں چاہیے تھا، وہ ایک ہی جگہ اسٹیشن ہونا چاہیے تھا. وہ نہیں، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور تھا. میں جاننا چاہتی ہوں یہاں کی جو سرکار ہے جو روز دعوے کرتی ہے یہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے، اب کتنا ظلم کریں گے وہ لوگوں پہ. شفیع ڈار صاحب، قتل، شہادتیں، اغوا، احتجاجی اجتماعی جو قبریں ہیں، یہ خود ساختہ خودکشی کا نیا پلان ہے؟ نہیں، یہ تو ہندوستان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے. ان کا جو ہمیشہ یہ مقبوضہ کشمیر میں جب بھی وہ کہیں پر فیک انکاؤنٹر کرتے ہیں، لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کے گھروں سے، پھر وہ ان کو جو ہے جنگلوں میں جا کے قتل کر دیتے ہیں. اسی طرح فیک سے انکاؤنٹر کی نئی قسم میں آپ بتا رہے ہیں. جی وائی ناٹ. یہ اسی طرح سے ان کو جو ہے مختار احمد شاہ کو، ان کو جو ہے انہوں نے جو ہے 17 اپریل کو جو ہے گھر سے اٹھا کے لے گئے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے. اصل میں جو وہ پہلے ہوا تھا باٹا دوریا میں جو ان کی آرمی گاڑی پہ اٹیک ہوا تھا، تو انہوں نے کہا، پہلے انہوں نے خود کہا کہ یہ جو آسمانی بجلی اس پہ گر گئی، بعد میں انہوں نے کہا نہیں اس پہ اٹیک ہوا. حقیقت کیا ہے وہ اللہ بہتر پہلے آسمانی بجلی گر گئی، پھر پاکستانی بجلی گر گئی. جی، پھر کہتے ہیں کہ وہ اٹیک ہوا. بہرحال تو بعد میں کیا ہوا کہ اس کو انہوں نے جو پکڑ کے اس کے گھر سے ان کو لے گئے تو، اور ان کو سسپیشن کے طور پہ شک و شبہ کی بنیاد پہ ان کو لے گئے گھر سے. اور جب لے گئے تو وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے زبردستی ان کو کہا کہ آپ یہ ایکسیپٹ کریں، اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہم آپ کو ماریں گے. اسی طرح سے انہوں نے آج تک جو کشمیر میں 1 لاکھ لوگ مر گئے، شہید ہو گئے، اس میں تو انہوں نے لوگوں کو گھروں سے پکڑ کر کے لے گئے. جو اوڑی میں اگر آپ دیکھیں گے گمنام قبریں ہیں، یا آپ راجوری ڈسٹرکٹ پونچھ ڈسٹرکٹ میں دیکھیں گے، اسی طرح کپواڑہ ڈسٹرکٹ میں جو گمنام قبریں ہیں، اب تو یہ گاندربل میں لے جاتے ہیں، وہاں دفن کر دیتے ہیں جن کو پکڑ کے مار کے لے جاتے ہیں. اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہوا، یہ مختار احمد شاہ جو ہے ان کے ساتھ جسد خاکی واپس نہیں کرتے، جسد خاکی اب واپس بھی نہیں کرتے ہیں.
تو اس کے معاملے مختار احمد شاہ کے معاملے میں جب ان کی جو لاش ان کے گھر والوں کو مل گئی ہے تو انہوں نے جو اس کو کہتے ہیں مینڈر کہتے ہیں اس کو، یہ پونچھ ڈسٹرکٹ میں پڑتا ہے، تو وہاں پر انہوں نے پروٹیسٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اس کے جو بھائی ہے اس نے کہا کہ اس کے پورے جسم پہ زخموں کے نشان پڑے ہوئے ہیں، یعنی اس کو اتنا مارا گیا تھا کہ زخم کے مرنے کے بعد بھی اس کے جسم پہ جو ہے زخم پڑے ہوئے تھے. تو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ وہ جو آڈیو لیک ہوئی ڈرا ہوا شخص تھا یقیناً، اس میں خودکشی کرنی ہوتی ہے وہ اس کا باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے، ڈیفرنٹ ہوتی ہے. وہ تو نہیں جانا چاہ رہا تھا دنیا سے، ایسے لگ رہا تھا. اس کو زبردستی یہ سب کچھ کہلوا دیا گیا ہے. اور اسی طرح سے جو وہ آپ منیش شرما کی جو آڈیو لیک ہے، جو سب ایڈیٹر ہے، امر اجالا کی جو ہے سب ایڈیٹر ہے، وہ جو ہے امر اجالا کا جو ہے اس کا صحافی، ان سے وہ کہتا ہے کہ اس کو ڈسٹارٹ کرے، اس حقیقت کو جو آپ جو ہے مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، تاکہ جو آج تک جو ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے. ایک بے گناہ آدمی کو قتل کر دیا گیا. تو عابد عباسی صاحب فرمائیے گا سر، یہ کس قسم کی صحافت ہو رہی ہے جی، جس کے اندر سٹوری کو بنایا جاتا ہے، سٹوری کو بتایا نہیں جاتا؟ ماضی کے اندر بھی خاص کر پچھلے 3-4 سال کا اگر ہم ذکر کریں کشمیر کے حوالے سے، تو جو انڈین میڈیا ہے، جو انڈین جو دلی بیسڈ میڈیا ہے، اس نے جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اس کے ٹول کے طور پر وہ استعمال ہوتا ہمیں سامنے نظر آیا ہے. اس نے حقیقی بنیادوں پہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا. وہاں پر جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھ کر رپورٹنگ نہیں کی، حقائق کی بنیاد پر اس نے خبریں نہیں کی. اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو ایک اسکرپٹ دیا جاتا ہے اور اس کے مطابق ان کو کہہ دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اس اسکرپٹ کے مطابق ایکٹ کریں گے، اور وہی کچھ ہو رہا ہے. مختار احمد کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں اس کا ایریا جو ہے وہ پونچھ بنتا ہے، یہ ایک سرحدی ایریا ہے مقبوضہ کشمیر کا، آزاد کشمیر کا جو بارڈر لائن ہے اور جو لائن آف کنٹرول ہے، بنیادی طور پر سیز فائر ہے. تو ایسے حالات میں ہر ایک شخص آپ دیکھیے کہ جس کو وہاں کی فورسز اٹھا کے لے جاتی ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈین فورسز، اس کے بعد ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور مسلسل اس تشدد کے بعد ان کو اس حد تک پہنچا دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ چاہے خودکشی پہ مجبور ہوں، چاہے ان کو قتل کر دیا جائے. اور قتل کی تو ایک لمبی داستان ہے، آپ کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جس گھر کے اندر سے شہادتیں نہ ہوئی ہوں. اور حتیٰ کہ خواتین کے ساتھ جو سلوک وہاں پر کیا جاتا ہے، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، تو یہ ایک پورے طریقے سے پلان کر کے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور مختار احمد کی جو ویڈیو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہاں کس قدر وہاں پر جو ہے انڈین فورسز پورے پلان کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور تمام تر جو کام وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ وہاں کے لوگوں پر ڈال دیا جاتا ہے، یا اپنی کوتاہیوں کو، اپنی جو نیگلیجنس ہے اس کو، اپنے کالے کرتوتوں کو. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کا. صدا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جناب، یہ فرمائیے گا کہ مختار احمد کو انصاف ملے گا؟ دیکھیں، اس سے پہلے کتنے لوگوں کو انصاف ملا ہے. ہندوستان میں بدقسمتی سے پولیس کا نظام اور جو جوڈیشری کا نظام ویسے ایک جہاں پہ قانون کی عملداری ہوتی ہے، یہ قانون کا یہاں پہ اطلاق ہوتا ہے، پروسیس کیا ہوتا ہے؟ آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے تو وارنٹ لیتے ہیں آپ؟ نہیں، جب اپنی کسی کے گھر میں جانا ہے تو آپ وارنٹ لیتے ہیں، وارنٹ کے بعد آپ جاتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے کورٹ کے سامنے پیش کرنا، یہ سارا ڈیو پروسیس فالو کیا گیا؟ دیکھیں، ڈیو پروسیس بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہندوستان کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں بھی اور کشمیر کے اندر بھی، وہاں بھی جس طرح ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ آپ پرائیویسی آف ہوم اور کی جو سینکٹیٹی ہے وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ کے طور پر سمجھی جاتی ہے. کسی کی لبرٹی ہے وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. ڈیو پروسیس ہے، یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ سارے قوانین بھی وہاں کا آئین بھی گارنٹی کرتا ہے. لیکن پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کشمیر کے اندر خاص طور پر انہوں نے جو کشمیر اسپیسیفک ڈریکونین لاز انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں، اس کے تحت ہندوستان آئین کے تمام ان بنیادی حقوق کو وائلیٹ کرتے ہوئے ان کی سیکیورٹی فورسز وہ بغیر سرچ وارنٹ کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، خواتین کو اٹھا لیتے ہیں، بچوں کو اٹھاتے ہیں، جوانوں کو اٹھاتے ہیں. کتنے مسنگ پرسنز ہیں اس کے نام پہ قتل و غارت کرتے ہیں. وہ کسی کو بھی عدالت میں پیش کیے بغیر 2 سال تک اور کئی سال تک وہ ان کو عدالت میں پیش نہیں کرتے اور اپنے پاس کسٹڈی میں رکھتے ہیں. اگر اس کو عدالت میں پیش کر دیا جاتا تو کیا یہ خودکشی کرتا؟ دیکھیں، اگر اس کو عدالت میں پیش کر دیا جاتا تو وہ عدالت کے سامنے اپنا مدعا پیش کرتا، عدالت اس کی کسٹڈی کو لیگلائز کرتی کہ وہ اس کو فزیکل کسٹڈی میں دیتی ہے یا نہیں دیتی، یا وہ جوڈیشل کرتی، اور فزیکل کسٹڈی میں دیتی تو پھر اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ لازمی ہو جانی تھی، انشور ہو جانی تھی. تو چونکہ اس کو انہوں نے اٹھا لیا، غائب کر دیا، پھر اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی
اور یہ ڈھونگ رچایا گیا جی کہ اس نے خودکشی کی ہے، حالانکہ جو حالات اس کے بعد کرائم سامنے آئے ہیں اس کے مطابق یہ خودکشی نہیں تھی، یہ قتل تھا۔ یہ ویڈیو کا ایویڈنس ہے؟ یہ بالکل ایک ویڈیو خود بول رہی ہے، اس کی دیکھیں نا، اس کے لب و لہجے سے، اس کے ایکشن سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ کوئی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ بالکل کیمرہ ہل رہا ہے، اور کوئی اس کو جو ہے نا اس کے ہاتھ شاتھ باندھ کر کے بٹھا کے اس کو تو باقاعدہ اس کی جو ہے بیان ایک پلان کے تحت ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس وقت تو ہندوستان میں جو آج حالات ہیں وہاں ایک طرف وہ G20 کانفرنس کے نام پہ وہ کانفرنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف کشمیر کے اندر کریک ڈاؤن شروع ہے۔ پچھلے 3-4-5 ماہ کے اندر تقریباً 4,500 سے 5,000 نوجوانوں کو اٹھایا گیا ہے سرچ آپریشن کے دوران، اور ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اسی طرح وہاں پہ اس وقت تمام بنیادی حقوق معطل ہیں، راستے بند ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، لوگ باہر نہیں نکل سکتے، خوف اور ہراساں کیا ہوا ہے، ایک فوجی چھاؤنی کا منظر پیش کر رہا ہے ہندوستان۔ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا جی۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے سردار عبدالرازق خان صاحب کا، عابد عباسی صاحب کا اور محمد شفیع ڈار صاحب کا، آپ تینوں مہمانوں کا۔ آج کے پروگرام اور آج کے موضوعات کو آپ نے بڑے زبردست طریقے سے جناب سمیٹا۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔